دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں آج میں آپ کو 3 کہانیاں سنانے جا رہی ہوں۔ تینوں کہانیاں ہی بہت مختلف، سنسنی خیز اور درد بھری کہانیاں ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانیاں سن کر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی جانب۔ ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دھارتی ہے، اس بارے میں لکھنے کے لیے اسلام آباد کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دیا۔ لیا سے اسلام آباد پہنچ کر دوست مجھے گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے میں رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طوائفوں کی طرح آداب بجا لائے۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ میں نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے دوست بتا رہے تھے آپ ایک لکھاری ہو۔ میں نے فاخرانہ قسم کی عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ نے لیا سے اسلام آباد تک کا سفر کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کو لیا میں بھی سینکڑوں طوائفیں مل سکتی تھیں۔ میں نے غصے سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور اپنے خوبصورت ہونٹوں سے ایک دائرے کے مانند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو۔ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہوا، لیکن اس کی اتنی دانشمندانہ گفتگو مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، پھر بولی، صاحب جج یہاں انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش عورت ہے۔ سیاستدان اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، لیکن ان کو آپ لیڈر مانتے ہیں، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر موت کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں وہ مقدس پیشہ ہے۔ یہاں وکیل اور پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور پولیس جعلی مقابلوں میں قتل عام کرتی ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری کا عہد کر کے شب خون مارے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کو جوتے کے نوک پر رکھ کر حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر گرا دی جاتی ہیں۔ یہاں ملک کے وسائل اور کاروبار پر دن دہاڑے قبضے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ملک کو معاشی اپاہج بنایا جاتا ہے۔ یہاں ریاست کے اندر ریاست بنائی جاتی ہے۔ یہاں حق مانگنے والے کو غدار بنایا جاتا ہے۔ یہاں میڈیا دن کو رات دکھاتا ہے۔ یہاں صحافی اپنا قلم ٹکے ٹکے پر بیچتا ہے۔ یہاں اساتذہ بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ یہاں تعلیم صرف ایک کاروبار ہے۔ یہاں پیسے سے اوپر سے نیچے تک سب خریدا جاتا ہے۔ یہاں زندگی کا ہر شعبہ تعفن سے بھرا ہوا ہے، لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہے، جو اپنے پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے ماتھے کی شکنوں پر پسینہ ٹھہر کر قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ اس نے ٹشو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب